الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو چار کل نازل فرمائے اور جو ان کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، اس میں سے دوسرے کل کی آخری آیات پہ بات چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم لوگ یہ کہو کہ میں وہ جو وسوسے ڈال کر چھپ جاتا ہے، خناس شیطان جس کا یہ نام ہے، میں اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان کا کام انسان کو گمراہ کن خیالات میں مبتلا کرنا ہے۔ خناس کی تشریح ربیع الاول سے پہلے آخری جمعے میں کر چکے، اور شیطان کا مقصد انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، اور صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ گمراہی کو بہت اچھے لباس میں پیش کرے۔ اس کا مقصد انسانوں کی گمراہی اگر بغیر لباس کے پیش کرنا ہے تو وہ بھی کرتا ہے، اور اگر اس کا مقصد انسانوں کی گمراہی میں اچھے لیبل لگا کر کرنا ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک چیز خریدنے کے لیے کسی دکان پہ جاتا ہے جو گاؤں دیہات کی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اسے وہ 100 روپے میں مل جائے، اور شیطان اس کا مال برباد کرنے کے لیے اور اس انسان کو دنیا کی مرغوبات میں کھپانے کے لیے اس کی عقل اور مت کو شکست دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ سینٹورس چلو اور وہاں سے یہ چیز خریدتے ہیں، تو جو چیز اسے 100 روپے میں مل سکتی تھی وہاں جا کر 500 میں خریدتا ہے۔ یہ حرکت کیا ہے؟ وہ اس چیز کے پیش کرنے والے کو بھی دکھاتا ہے کہ اس طرح انسانوں کو کنگال کرو، اور معاشی طور پہ جب استحکام نہیں رہے گا تو یقیناً شیطان غالب آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے منع کیا اور یہ فرمایا کہ ان المبذرین، اور وہ لوگ جو بغیر ضرورت کے خرچ کرتے ہیں، اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو دولت کو اڑانا اور اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہو اس پیسے کا غلط استعمال، شیطان کے انسان کو ہوش ہی نہیں آنے دیتا کہ یہ مقصد جو 100 میں پورا ہو سکتا تھا آخر 1000 میں کیوں پورا ہو۔ اسی لیے یورپ اور جتنے اس کے ہواری اور گورے دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر 100 روپے کی ہے تو اس کی تزئین اور لوگوں کی توجہ اور اس میں کشش پیدا کرنے کے لیے وہ اس پہ 200 اور لگا دیں گے
تاکہ انسان کسی طرح پھنسے اور مرغوبات میں الجھتا چلا جائے، جبکہ سادگی کے ساتھ پرانے لوگ وہ 100 روپے کی چیز 125 میں بیچ دیتے تھے، 150 میں بیچ دیتے تھے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے نے کمال کا جملہ کہا، بہت بڑی پوری تاریخ سمو دی۔ ایک جملہ بتاتا ہے کہ وہ ہستی کس قدر عظیم اور کتنی گہری سوچ تھی۔ وہاں حدیبیہ میں تشریف لائے تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، یہ گھوڑے دوڑا رہے تھے، اور گھوڑوں کی آواز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہچانے ممکن ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا کیمپ جہاں تھا اس کے ارد گرد گھوڑے سرپٹ دوڑتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جنگی گھوڑے ہیں اور یہ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے اس موقع پہ پوری سیاست سے کام لیا، اور اتنی زبردست سیاست تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند ایک مواقع ایسے آئے ہوں گے، عرب سارے پٹ گئے اور فتح مکہ کی بنیاد پڑ گئی۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی سیرت طیبہ کا بیان ہوا تو عرض کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے سے اور خالد ابن ولید وغیرہ کی اطلاع پا جانے پہ غصے میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا ان جنگوں نے ان قریش کو فاقوں پر مجبور کر دیا۔ یہ قریش، یہ کفار مکہ لڑنے کے اتنا شوق ہے ان میں کہ نوبت ان کے یہاں فاقوں تک پہنچ گئی ہے، پھر بھی باز نہیں آتے۔ اللہ کی قسم اگر اب یہ لڑیں گے نا تو میں بھی لڑوں۔ بہت گہری حقیقت کی طرف نسبت فرمائی، اور فرمایا کہ دیکھو ان کو کہ سارا ملک کا بجٹ، پیسہ قبیلوں کا، مکہ ایک پوری سلطنت تھی گویا، سردار تھے، وزراء تھے، مختلف محکمے تھے، حاجیوں کو کون سنبھالے گا، پانی کا بندوبست کون کرے گا، اگر کہیں پہ سفیر بھیجنے ہیں تو کس قبیلے سے سفیر دوسرے ممالک میں گفتگو کے لیے جائیں گے، یہ سب ان کے محکمے تھے، ایسے ہی کوئی شہر نہیں تھا، اور پورے عرب ان کے کنٹرول میں تھے۔ اور لڑائی کا شوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب کمر کی ہڈی میں خم نہ ہو، اور کمر کی ہڈی وہ معیشت ہوا کرتی ہے اقوام کی جن قوموں کو جنگوں کا شوق ہوتا ہے، پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ذہنی طور پہ آمادہ رہیں کہ ہم پہ فاقہ بھی مسلط ہو سکتا ہے اور ہماری اکانومی برباد بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمان ممالک میں جو اپنے عوام کو 3 وقت کھانا نہیں کھلا سکتے، ان کے لڑکے بھی سوچتے ہیں کہ جنگ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ تم پہلے اتنی ہمت تو پیدا کرو کہ اسکول کالج کی فیس ہی ڈھنگ سے ادا کر سکو، تم اتنی طاقت تو پیدا کرو کہ پیدل اور بس میں اسکول کالج جانے کی بجائے موٹر سائیکل خرید لو، اتنی تو سکت نہیں۔ اور ٹھانی ہے جنگوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاقوں تک نوبت پہنچ گئی ہے ان قریش کی، لیکن کہتے ہیں لڑنے کا شوق نہیں چاہتا۔ تو یہ چیزیں ہوا کرتی کہ اکانومی ممالک کو بچاتی ہے، اکانومی کی بیس پہ پوری دنیا میں حکومت ہوتی ہے، اور اکانومی کی بیس پہ لوگوں کے مذہب تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو اس حقیقت کو بہت گہری سمجھتے تھے، تمام خلفاء میں 2 آدمیوں نے یہ کمال کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مہنگائی بہت ہو گئی تھی،
ہم لوگ سلطنت کے کاموں میں مصروف تھے تاکہ خلافت جمے، مراد ان کی یہ تھی، اور ہمیں مہلت نہیں ملی۔ دیکھو میں روپے کی قدر کو اس طرح تبدیل کر رہا ہوں تاکہ ہم مہنگائی پہ قابو پا سکیں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دیت پہلے یہ ہوا کرتی تھی، آئندہ دیت یہ ہوگی۔ اونٹ کی قیمت فلاں قسم کا اونٹ اتنے کا ملتا تھا، اب ہماری مملکت میں اتنے کا ملے گا۔ پہلا آدمی ہے غالباً، آپ کو تاریخ میں کوئی مل جائے تو ضرور بتائیے، لیکن ہمارا خیال ہے پہلا آدمی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ پیسے کی ویلیو کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ قدر جو پیسے کی تھی انہوں نے اس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھٹایا، اور پھر اس پر قابو پایا کہ اگر روپے کی قدر گھٹ جائے گی تو عوام میں سستا ہونے کے باوجود پیچھے بیک پہ کیا ہوگا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو ان کا امیر المومنین کے زمانے میں حالات ایسے تھے، اس وجہ سے انہوں نے روپے کی ویلیو اس طرح کر دی تھی، اور میرے زمانے میں حکمرانی محکم ہو گئی ہے، ملک کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے، کیونکہ درمیان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت فتوحات ہو گئی تھیں، یعنی یہ حال ہو گیا تھا عام لوگوں کا کہ سونا اچھالتے تھے، اور عورتیں بے نیاز ہو گئی تھی زیورات سے، اور زکوٰۃ والا نہیں ملتا تھا جسے زکوٰۃ دے سکے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس پھر لوٹایا، اور انہوں نے کہا میں اسے اسی قدر پہ لے جا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، اور انہوں نے بیت المال کو خالی کرا کے جھاڑو پھروا کے اپنی خلافت 4 سالہ دور میں 2 مرتبہ نفل پڑے اس زمین پہ، اور کہا اللہ تو گواہ ہے میں نے اس زمین پر سجدہ کیا ہے جو سونے چاندی سے بھری رہتی تھی، اور اس زمین پہ کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں جو بیت المال بنایا تھا اس کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ بیت المال میں چوری ہو گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیت المال کو جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کا حصہ بناؤ، کیونکہ مسلمان ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، تو جو چوکیدار مقرر کیے تھے ان کے ہوتے ہوئے بھی چوری ہو گئی، تو حل اس کا یہ ہے کہ مسجدیں ہر وقت ہماری آباد رہتی ہیں، تو چور اب ہمت نہیں کریں گے کہ یوں تالے توڑیں اور یوں چرائیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ اکانومی کس طرح مضبوط ہوتی ہے، اقدار اور روپے کی قدر کیسے بنتی ہے، کم ہوتی ہے، یہ مستقل موضوع ہے، لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ تزئین اور آرائش کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلواتا ہے، اور اس پیسے کے غلط استعمال سے آہستہ آہستہ انسان اکنامکلی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ پھر معاشرہ جب کمزور ہوتا ہے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ان کے لوگ خریدے جائیں، ان کو لالچ دی جائے، ان کو اپنے ملکوں میں بلایا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کے دماغ بنائے جائیں، یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو کوئی سزا دے دی تھی، اور وہ چلا گیا اور جا کر شاہ روم سے ملا اور مرتد ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں یہ میری غلطی ہے، میں کبھی بھی کسی کو ایسی سزا نہیں دوں گا کہ وہ ہماری مملکت سے نکل کے ہمارے دشمنوں سے جا۔ انہوں نے کہا میں آئندہ کبھی ایسے نہیں کروں۔ اسی طرح ہوتا ہے دوستی کے رنگ میں بھی، دشمنی کے رنگ میں بھی۔ تو یہ وہ خناس ہے شیطان۔ پھر اللہ نے آخری آیت میں بات اور واضح کر فرمایا من الجنۃ والناس، انسانوں میں بھی ایسے شیطان ہوتے ہیں جو زبان سے ایسے جملے کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کی راہ پر چل پڑے، لوگوں کو اکسانا، لوگوں کو ابھارنا، اور صحیح عنوان دے کر غلط کام کروانا۔
اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات میں قدرت ہے۔ آپ پڑھتے ہی ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا کیا طاقت ہے، خدا کیا قدرت ہے، قوی ہے، مقتدر ہے، تمام قوتیں اس کے اختیار میں ہیں۔ اور اس امت میں اللہ کے اس اسم مبارک کی تجلیات برسی ہیں اور قوت رہی ہے، طاقت اور اقتدار رہا ہے۔ اتنا پیسہ، پوری دنیا کا جی ڈی پی، پوری دنیا کا 20% سے زیادہ اکیلے یہ مغل ادا کرتے تھے۔ 3 ہی تو امپائرز رہ گئی تھی، عثمانی تھے، مراکش والے تھے اور مغل تھے۔ یہ 3 امپائرز ہی تو رہ گئی تھی جو دنیا سنبھالے ہوئے۔ 20 سے زیادہ جی ڈی پی کوئی بچوں کے کھیل نہیں تھے۔ اورنگزیب نے اپنی وفات سے پہلے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور لکھا، میرے بیٹو مجھے پتہ ہے کہ ہماری نسل میں حکمرانی شعار بن گئی اور تم طاقتوں اور سلطنتوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، میرے بعد میری حکومت کوئی سنبھال بھی نہیں سکے گا، میں اس عروج تک لے گیا ہوں، میں خود اس ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، دیکھو کبھی بھی بھائی بھائی پہ حملہ نہ کر۔ اور لکھا کہ صرف آگرہ کے بیت المال میں 32 کروڑ تولے سونا چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بیٹے، یہ تمہاری ملک کی اکانومی کو کافی۔ یہ خط لکھا کہ کامران سے نہ لڑنا، فلاں سے نہ فلاں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے قوت، اقتدار، اللہ کی صفات میں سے یہ صفت مسلمانوں میں رہی، اور دونوں کو واسطہ ایک ہی مصیبت سے پڑا اور وہ شرک۔ یہودیوں نے دنیا میں شرک کو عام کیا اور بت پرستی کو رواج دیا، اور یہودیت، بنی اسرائیل، یہ لوگ کبھی اللہ کی چنی ہوئی قوموں میں سے ایک قوم تھے اور ان کے ذریعے بت پرستی پھیلی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ ان کی سلطنت جادو اور ٹونے سے چلتی تھی۔ اس سے اگلی جو نسل آئی ہے اس نے کہا جب جادو ٹونے سے حکومتیں چلتی ہیں تو کیوں نہ ہم بھی بت پرستی کریں، چنانچہ بت پرستی کی گئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پہ الزام پہلی بار لگا کہ ان کی بیوی انہیں شرک سکھاتی ہے۔ خیر وہ قصہ یہودیوں کا تھا، مسلمانوں کو یہودیوں سے واسطہ پڑا تو بھی مسئلہ شرک کا تھا، اور عیسائیوں کو واسطہ پڑا تو بھی مسئلہ شرک کا۔ ہمارا مقابلہ بھی شرک سے ہی ہوا تھا، عیسائیوں کا مقابلہ بھی شرک سے ہوا تھا۔ عیسائیوں نے اس شرک سے بچنے کے لیے اللہ کی صفت محبت کی طرف لپکے کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، بس باقی خدا کی محبت کے نام پہ جو مرضی کرتوت کرو، اللہ کی محبت کے نام پہ جہاں مرضی یاری لگاؤ اور حوث پرستی کرو اور کچھ کرو، یہ سارا اللہ کی محبت کے نام پہ چھپ جاتا تھا۔ جو کچھ 8ویں اور 9ویں صدی میں گرجوں میں ہوتا تھا اور ان کے تہخانوں میں ہوتا تھا، خود وہ کہتے ہیں کہ کتنی نسلیں ایسی پیدا ہوئیں جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا، شہر میں جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ اندھیرے میں جاتا تھا، پیسے دے آتا تھا۔ یہ ساری چیزیں محبت کے نام پہ تھی، اور مسلمانوں کو جب شرک کے کلا کما کے لیے اقتدار کی ضرورت تھی، خدا کی قدرت یہاں آئی اور مسلمانوں نے توحید کا سبق سکھایا، اور توحید کے سبق کے ساتھ انہوں نے شرک کا کلا کما کیا، اور انہوں نے اپنے عروج کے دور میں عیسائیوں نے محبت کے نام پہ کہ صرف اللہ کی محبت، پھر اس میں بعد میں بگاڑ آ گیا۔ اور جنہوں نے امت کی رہنمائی کی اس آخری دور میں، اس سے آپ اختلاف کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف فلسفے کا اور نظریاتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اب امتوں کی رہنمائی وہ اشخاص کر سکتے ہیں
جن میں علم ہو، اور علم رچا بسا ہو خدا کی محبت سے بھی اور طاقت سے بھی۔ خدا کی محبت اسے اخلاقیات کے اعلیٰ مقام تک پہنچائے گی، اور خدا کی محبت اس کے دل کو بے نیاز کر دے گی بھیک مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے۔ مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ جو ٹیکس وصول کرتا ہے وہ بھی فقیر اور منگتا ہے، اور جو صدقہ مانگتا ہے وہ بھی منگتا ہے۔ بے نیاز دل چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق میں، حکمران ہے یا عام ہے، بالکل بے نیاز دل چاہیے کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی در پہ جانا ہے، نہ کسی سے مانگنا ہے، جو کچھ ہو سو ہو، اللہ ہے اور میں بڑے سکون سے زندگی گزارتے کہ خدا کی محبت ہے۔ اور اسی فقیر اور درویش کو جب طاقت مل جائے تو طاقت کا استعمال بھی، لیکن وہ طاقت ملتی ہے اگر اس سے خیر پھیلے گی تو اپنی فنا سے۔ جو بے وقوف اپنے آپ کو فنا نہیں کر سکا وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خود سب سے بڑا مشرک ہے، وہ شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے اللہ ہے اور میں بھی ہوں۔ بھئی تم کیا ہو؟ کچھ نہیں۔ جب انسان اپنی ذات کی مکمل نفی کرتا ہے پھر اللہ طاقت اور اختیار بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ شرک سے اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے پروردگار کائنات میں بس تو ہی تو ہے، صرف تو ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ میں نفی کو پہلے رکھا گیا ہے کہ نفی کرو کائنات کی، سب چیزوں کی نفی کرو کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اے پروردگار بس وجود تیرا ہے، میں کچھ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دیہاتی نے کہہ دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے شدید غصے میں تھے، پتہ چلا یہ گمراہی کی باتیں کرتا ہے۔ وہ آیا تو درہ اٹھایا اور فرمایا میں نے سنا ہے تم یہ کہتے ہو، یہ کہتے ہو، مارا نہیں۔ اسے کہا امیر المومنین اللہ سے ڈر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کوڑا زمین پہ پھینکا اور زمین پہ بیٹھ کے اور مٹی میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ایو عبد عبد منی، اللہ کے بندوں میں بالکل مٹی میں مل جانے والا مجھ سے زیادہ کون ہوگا؟ میں سب سے زیادہ مٹی میں ملا ہوا آدمی۔ کوئی طاقت کا نشہ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کہ میرے بغیر، میرے علاوہ یہ نہیں، کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں۔ یہ جب نفی ذات کی پیدا ہوتی ہے پھر جا کر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی محبت دونوں کو شامل کر لے۔ جب دونوں شامل ہو جاتی ہیں تو جو اس سے پھل پیدا ہوتا ہے اس کا نام علم ہے۔ وہ ایک حد تک یہ کتابوں سے حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے وہ نفس میں انا، خود پرستی پیدا کرتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ کی محبت میں رنگ جاتا ہے تو یہ انا مٹتی ہے۔ اس انا کے میں کے مٹنے سے پھر جو خدا کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے وہ فرد بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے۔ دیا اپنی خودی کو جو ہم نے مٹا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا۔ دیا اپنی خودی کو اپنے محبوب کی محبت میں، دیا اپنی خودی کو جو ہم نے مٹا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا، نہ وہ پردے میں اب رہے پردہ نشیں، کوئی دوسرا ان کے سوا نہ رہا۔ جب وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کرتا رہتا ہے، سب سے پہلے اپنے نفس کی نفی کرتا ہے کہ اے رب اور ہیں یا نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ شیطان اپنی ذات کا اثبات کراتا ہے۔ اللہ کہتا ہے من الجنۃ والناس، انسانوں میں بھی اور جنات میں، ہر چیز اوکے کی رپورٹ، ایک سے ایک بڑا خوشامدی بیٹھا ہوا۔ یہ فرد کو بھی تباہ کرتے ہیں، یہ مملکت کو بھی تباہ کرتے ہیں، یہ گھر کو بھی اجاڑتے ہیں، یہ خاندان کو بھی اجاڑتے ہیں، اور اگر حکمران وقت ایسا نہ ہو جو اس خوشامد کو سمجھتا ہو تو ملک لے ڈوبتا ہے۔
ہر وقت ابا آپ کے کام اتنے اچھے، دادا کے کام اتنے، فلاں کے کام اتنے اچھے، اسے عقل ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے اور میرے والد سے بھی غلطی ہو گئی تھی، بیٹے میرے نوکر ہو یا بیٹا ہے یا کوئی، نہ اتنا چڑھاؤ، میں بھی انسان ہی۔ وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھتا رہتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا ازالہ کرتا ہے۔ اور اگر کان اس چیز کے سننے کے عادی ہو جائیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہوں، یہ ہے والناس، انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ اس قسم کے فخریہ جملے انہوں نے کہے۔ انہوں نے کہا کون سے ایسی چیزیں ہیں جو میں کہوں اور لوگ نہ مانیں؟ پھر اگلے جمعے انہوں نے پھر کہا، پھر تیسرے جمعے کو جب انہوں نے کہا تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا معاویہ 3 ہفتوں سے تو یہ ہم بات سن رہے ہیں، تم ہمیں نہیں جانتے، تم ٹیڑھا چل کے تو دیکھو، خدا کی قسم لوہے کا گرز لے کے ہم سیدھا نہ تمہیں کر دیں۔ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا برباد حکمرانوں کے متعلق کہ ان کے چھوٹے باطل بھی سنے اور خاموش بھی رہے۔ میں 3 ہفتوں سے یہ چیک کر رہا تھا کہ کہیں میں ان حکمرانوں میں سے تو نہیں ہوں۔ تم بولے ہو، دل خوش کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک لوگ مجھ پر تنقید کر سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید، ایک آدمی کھڑا، اس کا امیر المومنین یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا، بٹھایا، کہا میں نے یہ اس لیے کیا، یہ اس لیے، یہ اس لیے، اور پھر کمال کا فرمایا کثر اللہ سوادکم، اللہ تم جیسے لوگوں کو میری مملکت میں بہت زیادہ کر دے، میں خوش ہوں جو عمر کو ٹوکتے رہے۔ یہ اپنے نفس کی فنا کے بعد شیاطین بھی گمراہ کرتے ہیں، انسان بھی گمراہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا خدا کی پناہ مانگتے رہو ان انسانوں سے جو گمراہ کریں، ان شیاطین سے جو گمراہ کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے دونوں مطلب لیے گئے۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے، حسو وجوہ المداحین بالتراب، اس کا منہ مٹی سے بھر دو۔ مٹی ذلت کی علامت ہے نا، مٹی میں ملا دوں گا، مٹی میں مل گیا، فرمایا اس کے منہ میں خاک ڈالو، اتنی مٹی بھر دو کہ بول ہی نہ سکے۔ اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاورے میں فرمایا کہ تمہاری تعریف کر کے وہ جو تمہارے ذریعے سے کام نکلوانا چاہتا ہے نا، اس پہ انکار کر دو، مایوس لوٹاؤ اس سے کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، تم میری خوشامد کر رہے ہو۔ یہ عجیب زہر ہے، مٹھاس بھی ہے، زہر بھی ہے، اور بڑے آرام سے اسے پیتا چلا جائے۔ اس زہر جیسا کوئی زہر نہیں، اور وہ جو غیبت میں مزہ آتا ہے نا، اس جیسا کوئی بھی گوشت نہیں۔ مرغی کیا اور کڑھائی کیا اور مٹن کیا اور بیف کیا، وہ جو غیبت کا مزہ ہے نا بھائی کا گوشت کھانے میں، اس سے مزیدار گوشت نہیں، اور اس سے مزیدار کوئی مشروب نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا منہ مٹی سے بھرو جو تمہاری تعریف کرتے ہیں، یعنی دھوکے میں مت آنا۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے آخری خطبے جو دیے ہیں اس میں فرماتے رہے کہ کدھر ہیں طلحہ، علی کدھر ہیں، بلاؤ علی کو، بلاؤ طلحہ کو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ طلحہ کدھر ہے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین میں یہاں ہوں۔ اور وہ اسی سے ڈر رہے تھے کہ میں امیر المومنین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اٹھوں اور ان کی تعریف کروں اب مشکل ہے۔ وجہ اس کے اعتراف حق تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس طرح تعریفیں نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی بیٹھ گئے اور اس کے اور جب ضرورت پیش آتی تھی تب بات کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ایسی تھی کہ سیدھے سادے اپنے کام کرو،
کوئی قابل تعریف ہے تو کرتا رہے، نہیں ہے قابل تعریف تو مذمت ہو جائے گی۔ اور ایک سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی اعتبار سے سکھا دیا تھا، کمال کا سبق تھا، وہ کسی ایک حدیث سے جملے میں نہیں آیا، مجموعی طور پر سکھا دیا تھا کہ بچوں جب تک موت ایمان پہ نہ آ جائے نا، کسی بھی خوبی کا اعتبار نہیں۔ بس تم تفسیر اچھی بیان کرتے ہو، تمہارا بیان اچھا ہے، حدیث میں تم ماہر ہو، فلاں ہے، حکمرانی بڑی اچھی ہے، کوئی چیز قابل تسلیم نہیں ہے جب تک کہ موت ایمان پہ مر گئے۔ لکھا کریں قصیدے لوگ پڑھا کریں شان میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایمان پہ موت اگر نہ آئی تو پھر کوئی خوبی تم میں نہیں ہے، پھر اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ یہ مجموعی طور پہ سکھا دیا تھا، اسی لیے وہ متاثر ہی نہیں ہوتے تھے۔ کچھ کہتے رہو، وہ کہتے تھے یار ایمان پہ مر جاؤں نا تو پھر تمہاری ساری باتیں سچ۔ یہ مجموعی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پھر بات